السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اس کہانی کا تیسرا حصہ سنانے جا رہی ہوں۔ دوسرے حصے میں آپ نے سنا کہ ایک وزیر اور اس کا بیٹا اس لڑکی کی کھوج میں اس گاؤں جاتا ہے اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ لکڑہارے کی بیٹی ہے یا نہیں۔ دوسرے دن باپ بیٹا دونوں دیہاتیوں کے بھیش میں لکڑہارے کے گاؤں میں پہنچے تو اس وقت شام رات میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ وزیر نے ایک دیہاتی سے دریافت کیا کہ اس گاؤں میں چوپال تو ضرور ہوگی۔ اس دیہاتی نے بتایا کہ یہاں چوپال نہیں، بہت چھوٹا سا گاؤں ہے اور آبادی سے بالکل ایک طرف یہاں ایک لکڑہارا رہتا ہے۔ پہلے وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال کیا کرتا تھا، لیکن اب اچھا کاروبار کرتا ہے، چھوٹے جنگلوں کا ٹھیکہ لے لیتا ہے، جو مسافر آتا ہے اس کے یہاں ٹھہرتا ہے۔ اس کا گھر چوپال کام بھی دیتا ہے۔ باپ نے دیہاتی سے اور معلوم کرنا چاہا کہ کتنے عرصے میں وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانے والے لکڑہارے سے کاروباری ہو گیا۔ دیہاتی بولا، تقریباً 12 سے 13 سال پہلے اس کے یہاں ایک وقت کی روٹی ہوتی تھی اور ایک وقت کی نہیں ہوتی تھی۔ اسے ایک صبح جنگل سے ایک چھوٹی سی بچی ملی، پھلتا پھولتا جا رہا ہے جیسے اس کے گھر میں سونا برسنے لگا ہو۔ دیہاتی سے اتنی بات سن کر وزیر اور اس کا لڑکا لکڑہارے کے مکان کی طرف چل پڑے۔ اس کا یہ خیال تو درست نکلا کہ وہ لڑکی لکڑہارے کی نہیں۔ اب یہ بات باقی رہ گئی تھی کہ لڑکی کو دیکھ کر اندازہ کر لے کہ وہ لڑکی کس کی ہو سکتی ہے۔ دونوں لکڑہارے کے مکان پر پہنچے اور وزیر نے دروازے پر دستک دی۔ لڑکی باہر آئی اور پوچھا، کون ہے؟ وزیر اعظم نے بتایا کہ ہم دیہاتی ہیں، اس گاؤں میں رات پڑ گئی تھی، چاہتے ہیں کہ رات یہاں رہ جائیں، پھر صبح یہاں سے اپنی منزل کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ کہہ کر وزیر نے لڑکی کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور اسے یقین ہو گیا کہ لڑکی کسی معمولی خاندان کی لڑکی نہیں، ہو نہ ہو کوئی شہزادی ہوگی۔ وزیر اسی خیال میں ڈوبا رہا اور لڑکی نے واپس جا کر لکڑہارے کو بتایا کہ 2 مسافر آئے ہیں، رات بھر یہیں رہیں گے اور صبح اپنی منزل کی طرف چلے جائیں گے۔ لکڑہارا دروازے پر پہنچا اور ان دونوں دیہاتیوں کو اس کے کمرے میں لے گیا جہاں مسافر رات بھر رہ کر صبح چلے جاتے تھے۔ انہیں وہاں بٹھا کر خود اندر پہنچا اور 2 آدمیوں کا بھرپور کھانا لے کر واپس آیا۔ کھانے کے بعد بہت سی باتیں ہوتی رہیں جن سے وزیر اعظم کو اور بھی کئی باتیں معلوم ہوئی، لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ لڑکی جنگل میں آئی کیسے اور اسے کون چھوڑ گیا اور کیوں۔ صبح ہوتے ہی وہ دونوں جانے لگے، لیکن لکڑہارے نے انہیں روکا اور ناشتے کے بعد رخصت ہونے دیا۔ وزیر اعظم سوچ میں ڈوبا رہا، لیکن وہ ان باتوں سے زیادہ معلوم نہ کر سکا۔ جب تک سب باتیں پوری طرح معلوم نہ ہو جائیں، اس وقت تک بادشاہ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ بادشاہ ہرگز نہ مانے گا، ورنہ وہ رعایا اور دوسرے بادشاہوں میں نیچا ہو جائے گا۔ اسی سوچ میں سب تھے، شہزادہ اور وزیر بھی اسی سوچ میں تھے اور ملکہ بھی اور شہزادے کے سارے دوست بھی۔ ایک دن یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ریاست میں ایک بہت پہنچا ہوا فقیر آیا ہے۔ بادشاہ نے بھی یہ خبر سنی اور ملکہ نے بھی۔ ملکہ نے بادشاہ سے کہا اور بادشاہ نے وزیر اعظم سے مشورہ کیا۔ آخر یہ بات طے ہوئی کہ وزیر اعظم فقیر کے پاس جائیں اور شہزادے کا کوئی علاج پوچھے تاکہ دربار اور محل کی پریشانی ختم ہو۔ وزیر اعظم اسی دن فقیر کے پاس پہنچا اور جا کر چپ چاپ ہو کر بیٹھ گیا۔ جب بہت دیر ہو گئی اور تھوڑے سے لوگ باقی رہ گئے تو فقیر سے وزیر نے کہا، شاہ صاحب مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ فقیر بولا، کہو جو کہنا ہے۔ وزیر نے نہایت عقیدت سے کہا، یہ لوگ بھی چلے جائیں تو کچھ عرض کروں۔ فقیر نے جواب دیا، اچھا تو اس وقت تک بیٹھے رہو جب تک سب لوگ چلے نہ جائیں۔ جب سب لوگ چلے گئے تو صرف 2 آدمی رہ گئے تو وزیر نے کہا، شاہ صاحب شہزادے کا کوئی علاج کیجیے، اس کی وجہ سے محل میں کافی پریشانی ہے۔ یہ بات سن کر فقیر چپ رہا، جیسے وہ شہزادے کی پریشانی کا سبب روحانی طاقت سے معلوم کر رہا ہو۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ بولا، شہزادہ اچھا ہو جائے گا، لیکن اسے اس لکڑہارے کی لڑکی سے شادی کرنی ہوگی جو یہاں سے کافی دور بادشاہ کی ریاست سے باہر ایک جنگل میں رہتی ہے۔ اگر اس نے شادی نہ کی تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ وزیر نے کہا، شاہ صاحب یہ کیسے ہوگا کہ شہزادہ اور لکڑہارے کی لڑکی سے شادی کرے؟ فقیر نے کچھ سختی سے کہا، ہم اور کوئی بات نہیں بتائیں گے، سب باتیں وقت پر معلوم ہو جائیں گی۔ وزیر چپ ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد آداب کر کے چلا گیا۔ وزیر دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے تمام باتیں کہہ دی۔ یہ باتیں محل میں پہنچی، ہر طرف ذکر کیا جانے لگا کہ شہزادے کو
ہر خطرے سے بچایا جائے۔ ملکہ نے زور دیا، وزیر اعظم نے زور دیا اور مسافروں نے شاہ صاحب کی باتوں پر ہر بار عمل کرنے کے مشورے دیے۔ جب کوئی چارہ نہ رہا تو بادشاہ ہر طرح سے مجبور ہو گیا اور اس نے وزیر اعظم کے ذریعے لکڑہارے کو پیغام بھجوایا۔ لکڑہارا بہت خوش ہوا، لیکن اس نے کہا، میں بادشاہ کے شایان و شان تو نہیں ہوں۔ وزیر نے کہا کہ تم اس بات کو بادشاہ پر چھوڑ دو، اس بات کو وہ خود سوچیں گے۔ لہٰذا شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی اور تیاریاں شروع ہو گئی۔ بادشاہ کی طرف سے بہت سی چیزیں لکڑہارے کو بھجوا دی گئیں تاکہ اسے کسی بات کی کمی محسوس نہ ہو اور سب کام جیسے ہونے چاہیے ویسے ہو جائے۔ جنگل کٹوا دیا گیا اور دور دور تک خوبصورت قالین بچھا دیے گئے۔ بہت سی خوبصورت کوٹھیاں اور بہت سے چھوٹے موٹے بڑے محل بنوا دیے گئے۔ چند دنوں میں وہ علاقہ بھی ایک راجدھانی کی طرح شاندار ہو گیا۔ مقرر کیا ہوا وہ دن بھی آ گیا۔ مہذبین اور شہزادے کی دھوم دھام سے شادی بھی ہو گئی۔ مہذبین جو پہلے لکڑہارے کی لڑکی تھی اور جھوپڑی میں رہتی تھی، اب وہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گئی۔ لکڑہارے کی ایک چھوٹی سی ریاست ہو گئی۔ بادشاہ نے وہ علاقہ اپنے افسر سے اسے دلوا دیا۔ مہذبین اور شہزادہ بہت خوش ہو گئے۔ پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ سال بھر کے بعد شہزادی کا ایک چاند سا لڑکا پیدا ہوا۔ خوب خوشیاں منائی گئی، ہر جگہ جشن ہوئے۔ بادشاہ کی ریاست میں بھی اور لکڑہارے کی ریاست میں بھی جشن منائے جا رہے تھے۔ اس وقت فقیر محل کے دروازے پر گیا۔ محل کے اندر اطلاع بھیجی کہ فقیر دروازے پر کھڑا ہے۔ ملکہ نے بہت کچھ لونڈی کے ہاتھ خیرات کے طور پر بھجوا دیا۔ فقیر نے لونڈی کو واپس بھیج دیا اور بولا، ملکہ اور بادشاہ سے جا کر کہو کہ میں اس خیرات کا بھوکھا نہیں ہوں۔ لونڈی نے جا کر ملکہ سے یہ بات کہہ دی۔ ملکہ بادشاہ کے پاس پہنچی اور بادشاہ سے کہا، ایک ایسا فقیر محل کے دروازے پر آیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہی ہوگا جس نے شہزادے کی شادی لکڑہارے کی لڑکی سے کرنے کے لیے کہا تھا۔ بادشاہ کو بھی خیال گزرا۔ دربار سے وزیر کو بلوایا اور سب کے سب محل کے دروازے پر پہنچے۔ وزیر نے فقیر کو پہچان لیا اور عقیدت سے استقبال کیا۔ فقیر کو بادشاہ اور ملکہ اپنے ساتھ اندر لے گئے اور ایک بڑے کمرے میں اونچے سے تخت پر بٹھا دیا۔ فقیر نے کہا، بچی کو میرے پاس لاؤ۔ ملکہ خود گئی اور بچہ لا کر فقیر کی گود میں ڈال دیا۔ فقیر نے دعا کی اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر بولا، یہ لڑکی لکڑہارے کی بیٹی نہیں، یہ ایک بادشاہ کی شہزادی ہے۔ اس کی 2 بیویاں تھیں، اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ میں اس شہر میں گیا، میں نے دعا کی اور یہ شرط لگائی کہ لڑکی چاہو گے تو ملکہ کی جان دینی ہوگی، اگر لڑکا چاہو گے تو بادشاہ کی جان دینی ہوگی۔ بڑی ملکہ نے لڑکی چاہی، لیکن بعد میں وہ بادشاہ کے کہنے میں آ کر اپنے وعدے کو بھول گئی اور بادشاہ اس کے لیے ایک انار لایا۔ یہ سب بات کسی کو پتہ نہیں، صرف ملکہ جانتی تھی۔ پھر میں نے خدا کے کرم سے اس انار سے ایک سانپ نکالا، پھر اس سانپ نے ملکہ کو ڈس لیا، ملکہ مر گئی۔ یہ لڑکی چھوٹی ملکہ کی پرورش میں آ گئی، لیکن اس نے اسے ایک مصیبت سمجھا اور کچھ آدمیوں کو جنگل میں مار کر پھینکنے کے لیے تیار کیا۔ وہ آدمی خدا کے خوف سے ڈرے اور اس لڑکی کو جنگل میں زندہ چھوڑ گئے۔ وہاں سے یہ لکڑہارا اس لڑکی کو اٹھا لایا۔ یہ خدا کا حکم تھا۔ بادشاہ، تمہیں یہ بچہ مبارک ہو اور یہ ہونہار شہزادی جو تمہاری بہو بنی ہے، تمہیں اس کے لیے مبارک ہو۔ فقیر نے بچے کو پیشانی کو بوسہ دیا اور محل سے چلا گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ اللہ پاک جو بھی کرتا ہے وہ اپنے بندے کے بھلائی کے لیے ہی کرتا ہے، اسی لیے کسی بھی چیز پر اللہ کا ناشکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پر بھروسہ اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ آخر میں اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو برائی کے راستے سے بچائے اور ہمیں دین اور اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں۔ جزاک اللہ۔